یہ بات ہے محمد۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لبیک اللہم لبیک۔ سنا ہے آپ کالے گھر کے چکر لگاتے ہیں، سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ کالا گھر نہیں بلکہ کعبہ ہے، اور مانگنا تو سیدھے اللہ سے ہی چاہیے نا۔ ہر بار جب سیرت النبی کی کتابوں کے پنے پلٹتا ہوں نا تو کچھ سوال میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ ایک ایسی سنسان وادی تھی جسے اللہ نے اپنے رحم سے بسایا۔ ہم کعبہ کے محافظ ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ ہماری برابری کر سکے۔ مکہ کی سنسان وادی میں وہ دو لورز کون تھے جو کعبہ کے اندر گئے انسان بن کر، لیکن باہر نکلے پتھر بن کر۔ دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے حد کر رکھی۔ مکہ والوں کا ایسا کون سا گناہ تھا جس نے زمزم کے پانی کو مکہ سے کئی 100 سالوں کے لیے غائب کر دیا؟ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ آج میں مکتوب احمد اور میں رمشا سلطان آپ کے سامنے کھولیں گے سیرت النبی کے وہ نایاب پنے جو اس دنیا کی غفلت میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 3rd ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ عربز کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، اور کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربیہ کے ویران کینوس پر توحید کا رنگ بھر دیا، کیسے ایک لمبے وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد رہے، اور کیسے ہم مسلمان اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آج کے اس 3rd ایپیسوڈ میں میں اور آپ مل کر مکہ کا ہزاروں سال پرانا سفر طے کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ ہم ان 2 عاشقوں کا حال دیکھیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ سے زمزم کے پانی کو غائب کر دیا اور کئی 100 سالوں تک مکہ پیاسا رہا۔ وادی مکہ کی ریت میں ایک نیا سفر لکھا جا رہا تھا۔ کعبہ بن کر تیار ہو چکا تھا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بتائے طریقے سے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ پر ابھی بھی اس پورے علاقے میں جرہم قبیلے کے لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ تقریباً 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہیں جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنتے، اللہ کی توحید پر رہتے، ان کے طریقے سے اپنے قبیلے کو چلاتے، اور گزرتے وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام نابت تھا، یا پھر کچھ کتابوں میں مینشن ہے نبیوت تھا، اور جب 137 سال کی عمر میں یعنی 137 ایئرز کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تب ان کے بڑے بیٹے نابت نے کعبہ کی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔ نابت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی قیدار نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ اللہ کا شکر ہے کہ قیدار کو کعبہ کا محافظ چنا گیا ہے۔ نبی کے بیٹے کعبہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ لیکن اب یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے تعداد میں وہ جرہم قبیلے سے بہت زیادہ کم تھے، تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کی لینیج کے پاس یہ طاقت جاتی، کعبہ کی سرداری جاتی۔ لیکن ہوا یوں کہ قیدار کے بعد جب تیسری بار ذمہ داری دی گئی تو وہ ذمہ داری ان کے نانا کے پاس چلی گئی، یعنی جرہم قبیلے کے پاس چلی گئی۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی
اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن ابھی بھی کعبہ کا جو سارا کا سارا توحید کا سسٹم تھا، لوگوں کو دین سکھانا، کس طرح سے طواف کرتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں، کہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، وہ پورا حج کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی بتاتی تھیں، ان کی نسلیں ہی بتاتی تھیں۔ لیکن کعبہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیزن تھے، یعنی کعبہ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، کعبہ میں کس طرح کے انتظامات ہوں گے، وہ سارے کے سارے فائنینشیل فیصلے جرہم قبیلہ اور ان کا ایک اور کزن قبیلہ تھا قاتورہ، یہ دونوں مل کر کیا کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے قاتورہ قبیلے والے بھی یہاں بسنے آنے والے ہیں۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، اور ٹھیک بھی ہے۔ قاتورہ ہمارے اپنے ہیں، جرہم قبیلے کی طاقت ہی بڑھے گی ان کے آنے سے۔ تو ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ زمزم کے پانی کے پاس آ کر بس گیا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا جو کہ اصل میں قاتورہ قبیلے کے نام سے یمن میں اونٹ چرانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کعبہ کے پاس دو قبیلے بس گئے، پہلا قبیلہ جرہم قبیلہ، دوسرا قبیلہ قاتورہ قبیلہ۔ اب سوچنے والے یہ سوچیں گے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بھی تو تھے، ان کا قبیلہ بھی بس تھا، لیکن قبیلے تعداد کی وجہ سے بستے ہیں، کوانٹٹی میں بسائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں تعداد میں، گنتی میں بہت تھوڑی تھیں، تو وہ جرہم قبیلے کے ساتھ ہی رہتی رہیں اور اللہ کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتی رہیں۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے بیٹے ضرور کعبہ کے محافظ بنے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ بالکل رک گیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نام سے مینشن کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 62 پر یہ مینشن ہے کہ دھیرے دھیرے کعبہ کے آس پاس کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں یہاں سے وہاں روزگار کی تلاش میں نکلتے چلے گئے۔ بس کچھ گنے چنے اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ کعبہ کے پاس رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی صرف ایک ریلیجس فگر ہیڈز تھے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی۔ ساری کی ساری اتھارٹی صرف دو قبیلوں کے پاس تھی، اور وہ دو قبیلے کون تھے؟ ارے بولیے بھائی، جرہم اور قاتورہ۔ اب یہ دونوں قبیلے اپنے حساب سے کعبوں کو مینج کیا کرتے، اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ہاتھوں سے وہ ساری پاور، کعبہ کی سرداری نکل کر جرہم اور قاتورہ قبیلے کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ وہ کون سا خوشبو کا سفر تھا جس نے مکہ کو امیر کر دیا۔ ساتھیوں، سورج ڈھلنے والا ہے، ہم یہیں پڑاؤ ڈالیں گے۔ جی بہتر، لوبان اونٹوں سے اتار لو۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 64 پر مینشن ہے کہ قریب 2000 سالوں تک جرہم قبیلہ یہاں راج کرتا رہا، لیکن بہت سارے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ 2000 ایک آئیڈیا دینے کے لیے ایک فگریٹو نمبر ہے۔ اصل میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی سو سالوں تک وہ یہاں راج کرتے رہے، اور ان کئی سو سالوں میں ان لوگوں کے ہاتھ ایک بہت بڑا راز لگ گیا، ایک ایسا راز جس نے ان کو امیر بنا دیا۔ یہ تھا اصل میں خوشبو کے کاروبار کا راز تھا، جسے انگریزی میں فرینکنسنس روٹ کہا جاتا ہے۔ فرینکنسنس بس پیڑ کا ایک گوند ہے، مر بھی وہی ہے۔ اگر آپ فرینکنسنس کو کوئلے پر رکھیں تو پرانے لوگ اس کی خوشبو کو دھرتی پر خدا کے ہونے کا ثبوت مانتے تھے۔ اتہاسکار اس مسٹری کو لے کر الجھن میں رہے ہیں۔ لوبان جو آج کل بہت عام طور پر نظر آ جاتا ہے، اس زمانے میں اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ تھی،
کیونکہ یہ ہر جگہ پایا نہیں جاتا تھا۔ ساؤتھ عربیہ کے یمن اور عمان کے پہاڑوں میں ملتا تھا۔ روم کے بڑے بڑے ٹیمپلز، ایجپٹ کے پیلیسز، بیزنٹین امپائر، ہر جگہ اس لوبان کی خوشبو کی قیمت سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھی، کیونکہ ان کی عبادت گاہیں، ان کے فیونرلز، یہ سب لوبان کی خوشبو کے بغیر ادھورے مانے جاتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق آج بھی روم کے کیتھولک چرچ ہر سال لگ بھگ 50 میٹرک ٹن لوبان استعمال کرتے ہیں۔ اب اسکرین پر اس میپ کو دیکھیے، یہاں جو نیچے رائٹ سائڈ پر آپ گرین ایریا دیکھ رہے ہیں، یہ ہے یمن اور عمان کے وہ علاقے جہاں کے پہاڑوں میں لوبان پیدا ہوتا تھا، اور یہ جو یلو لائن نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک جا رہی ہے، یہ ہے فرینکنسینس روٹ، یعنی خوشبو کا گولڈن ہائی وے۔ تو پورا سسٹم کچھ یوں تھا کہ یمن سے عمان سے یہ سارا لوبان اونٹوں کے اوپر لٹکے آتا، اور پھر یہ قافلے سوئیوں اونٹوں کی تعداد میں لوبان لے کر نکلتے اور بیزنٹین امپائر تک کا سفر کرتے۔ اب یہ سفر بہت لمبے اور تھکا دینے والے ہوا کرتے تھے، تو ان کو رکنے کے لیے بھی کوئی جگہ چاہیے تھی جہاں وہ آرام کر سکیں، اپنی اونٹوں کو پانی پلا سکیں، تھوڑی کمر سیدھی کر سکیں۔ سفر نے بری طرح تھکا دیا ہے، اونٹوں کا بھی برا حال ہے، کچھ دیر کی بات ہے بس۔ کعبہ زیادہ دور نہیں، وہاں زمزم کا ٹھنڈا پانی اور آرام کے لیے محفوظ جگہ دونوں مل جائیں گی۔ چلو تیزی سے آگے بڑھو، سورج ڈھلنے سے پہلے ہمیں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچنا ہے۔ مکہ یعنی یہ کعبہ بیچ میں پڑتا ہے، اور عربیہ کے اس پورے علاقے میں صرف کعبہ ہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر زمزم کا ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ آس پاس چھوٹے موٹے کنویں تھے، لیکن اس میں پانی سیزنل آتا تھا، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، لیکن زمزم کا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا۔ آج بھی اسی سپیڈ سے اسی کوانٹٹی میں بہہ رہا ہے جیسے ہزاروں سال پہلے بہتا تھا۔ تو یہ لوگ زمزم کے پانی کے پاس رکتے، پانی پیتے، آرام کرتے، اور وہاں پر اللہ کی عبادت کا میسج بھی سنتے۔ مجھے ایک اللہ والی بات سمجھ نہیں آئی۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگی، جب اس ایک اللہ نے دنیا بنائی ہے تو کیوں ہم کسی اور کی عبادت کریں؟ کچھ لوگ اس سفر میں ایمان لے آتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے، اور کچھ لوگ بس یوں ہی لوٹ جاتے۔ پر یہاں رکنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ کعبہ کی مقبولیت، اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی، کیونکہ پورے عربیہ میں اس وقت ہر انسان کو اپنی جان کا خطرہ لگا رہتا۔ یہ بالکل ایسے جیسے آج آپ ہائی وے پہ نکل جائیے کروڑوں لاکھوں کا سامان لے کر، تو آپ کو بھی ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ پتہ نہیں کب لوٹ مار ہو جائے۔ پر کیونکہ مکہ اللہ کا گھر تھا، وہاں بیت اللہ والے لوگ رہتے تھے، ایمان والے لوگ رہتے تھے، تو وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے کعبہ کو ایک ریسٹنگ پلیس بنا دیا، سب کے آرام کی جگہ بنا دیا۔ اب ان سوداگروں کے آنے سے، کیونکہ یہ الگ الگ ملکوں سے آتے تھے، الگ الگ کلچر سے آتے تھے، تو یہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا اور دوسری ضرورتوں کا سامان بھی لے کے آتے۔ اب جہاں 4 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں بازار بھی لگ جاتا ہے، تو یہاں پر چھوٹا موٹا خرید و فروخت کا بازار لگنے لگا۔ یہ مچھلیاں دیکھو، ایک دم تازی ہیں۔ واہ کیا بات ہے، ہمیں کچھ کھجور اور آلو چاہیے۔ ہاں یہ سودا تو پکا ہے۔ یہ کپڑا چین میں ہاتھ سے بنا گیا تھا، اسے بنانے میں پورے 2 سال لگے ہیں۔ اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر دیا جنہوں نے کعبہ کو بناتے وقت مانگی تھی۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کچھ مدت تک سامان زندگی دوں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے مجبور کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کر دیا۔ شروع میں تو یہاں سب کچھ صحیح رہا۔ جرہم قبیلے کا وہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ رحیمن کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، کاہو سے نہ دوستی کاہو سے نہ بیر، یعنی وہ لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ہیلپ کرتے، اور اس کے عوض ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ پر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، پیڑھیاں بدلتی چلی گئیں، ان لوگوں نے کعبہ کو ایک ٹول پلازا بنا دیا، اور پھر یہ آنے جانے والے لوگوں سے یہاں پر ٹیکس وصولنے لگے۔ اب سے سب مسافروں کو جرہم اور قاتورہ قبیلے کو محصول دینا ہوگا۔ تعجب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو کبھی سنی نہیں۔ تاکہ ہم آپ کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ کو محصول دینا منظور نہیں تو آپ کوئی اور راستہ بھی چن سکتے ہیں۔ یہ بات کچھ صحیح نہیں لگتی۔ کوئی بات نہیں فرمان، محصول دینا ہماری مجبوری ہے۔ اور کیونکہ پورے سال سوداگروں کا آنا اور جانا لگا رہتا تھا، تو
تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ کعبہ والے بے انتہا امیر ہو گئے۔ اب کہتے ہیں نا کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں پرابلمز بھی آتی ہیں۔ جرہم اور قاتورہ قبیلے کے بیچ پرابلمز آنے لگیں، ان دونوں میں ایک سول وار چھڑ گئی، اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ جرہم قبیلہ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرے گا جو اوپر کی طرف سے آتے ہیں، یعنی جو قافلے پیٹرا اور غازہ سے لوبان بیچ کر پیسے کما کر واپس لوٹتے ہیں وہ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کریں گے، اور قاتورہ قبیلہ نیچے جانے والے سوداگروں سے ٹیکس وصول کریں گے، یعنی وہ قافلے جو یمن سے عمان سے لوبان لے کر غازہ کی طرف جاتے تھے اپنا سامان اپنا لوبان بیچنے کے لیے۔ تو یہ آج کے ٹول ٹیکس سسٹم جیسا تھا کہ آپ کو جانا ہے تب بھی پیسے دینے ہیں، آپ کو آنا ہے تب بھی پیسے دینے ہیں۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 67 پر یہ بات مینشن ہے کہ وہ لوگ تقریباً 10% ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، یعنی 10% جانے پر ٹیکس، 10% آنے پر ٹیکس، اور اس طرح اللہ کا گھر کعبہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ وہ جو توحید کا مرکز تھا، ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام تھا، اس جگہ کو اب دو کزنز قبیلے چلا رہے تھے۔ لیکن ہسٹورینز کے مطابق یہ پارٹنرشپ زیادہ دن تک چل نہیں پائی۔ ان لوگوں کے بیچ اتنی زیادہ ٹینشن بڑھ گئی کہ پھر جرہم اور قاتورہ قبیلے کے بیچ ایک بہت زبردست جنگ ہوئی۔ یہ تھی ریل مکتوب کی ویڈیو ایپیسوڈ 3 سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے شروع کی ہوئی ہے، تو ہم نے اس پہ یعنی ویڈیو کو دیکھا ہے۔ پارٹ 1 ہم کر رہے ہیں، سیکنڈ پارٹ پھر وہ بھی کریں گے، اس پہ بھی ریئیکشن دیں گے۔ ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی لگی یہ ویڈیو، بہت ہر بار کی طرح وہی بات ہے کہ زیادہ سے زیادہ نالج ملتا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے علم میں پہلے نہیں تھی اور ہمیں ادھر سیکھنے کو اور ہمیں معلوم ہوتی ہیں اور سیکھنے کو ملتی ہیں۔ جیسا کہ وہ جرہم قبیلہ اور قاتورہ قبیلہ، وہ قبیلے رہتے تھے دونوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس ان پاور نہیں تھی، وہ اس وجہ سے کہ ان کی اولاد کھانے پینے کے لیے یعنی ضروریات کے لیے کچھ لوگ کدھر چلے جاتے تھے، کچھ لوگ کدھر چلے جاتے تھے، تو ادھر ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے تھے۔ تو جرہم قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا، قاتورہ قبیلہ انہوں نے ان کے وہ رشتہ دار ہی تھے، یمن سے دوبارہ ان کو ادھر بلایا گیا، ان کو بسایا گیا ان کو بھی۔ تو اس طرح سے وہ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کعبے کا جو سارا دار و مدار ان کے ہاتھ میں تھا، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ وہ جیسے لوگ وہ خوشبو کا کام کرتے تھے، لوگ وہاں سے گزرتے تھے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سچائی، جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہونے کا جو یعنی پتہ چلتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنایا، اور ادھر زمزم کا کنواں جو نا حضرت اسماعیل کی مدد سے یعنی ان کے ریلیشن سے وہ پانی ابھرا، پانی ادھر آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ نظام سارا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر پانی کا نظام بنایا، تاکہ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے، یہاں سے گزریں گے، کیسے ان کو رزق ملنا ہے، کیسے انہوں نے یہاں سے خوشبو کا کاروبار کریں گے، گزریں گے، اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اپنے آپ کو منوانا تھا، وہ منوانے کے لیے یہ پورا سیٹ اپ، پورا نظام بنایا ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت ہمیں معلومات ملی ہے جی۔ تو یعنی کیسے دین اسلام، دین کیسے شروع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت دین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، نہیں، یہ دین اسلام شروع سے ہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم ان کی اولاد ہیں، یہ انہی سے، تب سے جب سے دنیا بنی ہے تب سے اسلام ہے۔ بس یہ آہستہ آہستہ، جیسے ہمارے ایک مثال ہے کہ ابھی فرقہ واریت کا دور ہے،
बहुत ज्यादा। ऐसे ही वो दौर बदलते गए, लोग भटकते रहे, कुछ लोग दीन इब्राहिमी पे रहे, कुछ लोग बुतों की पूजा करने लगे। स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने फिर अपने पैगंबर भेजते गए, उनको बताते गए। तो यानी दीन इब्राहिमी अल्लाह ताला के बारे में बताते गए। बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला। आगे अली भाई हैं, अली भाई से पूछते हैं कैसे लगी। जी, वीडियो तो बहुत अच्छी लगी है क्योंकि समझने वाली बातें हैं इसमें। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा कि इसमें जो ज्यादा फोकस करने वाली बात है ना, शुरू से लेके, वो ये है कि हम देखें ना कि ये सीरीज अभी 3 एपिसोड देखे हैं, उसमें यहाँ तक पता चला है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, और काबा को ये अरब मुल्क में तामीर करने तक ये चीज नोट करने वाली है कि काबा जिस प्लेस पे तामीर किया गया है ना, उस प्लेस में शुरू से लेके अब तक, ये नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, अब तक बेनिफिट्स मिले हैं। बेनिफिट्स, सही है। अगर हम शुरू से शुरू होते हैं तो जमजम भी उसमें आता है, ठीक है, उसमें अगर लास्ट में आए तो यहाँ पे अभी तक बेनिफिट मिल रहे हैं कि यहाँ पे पेट्रोल, अल्लाह ताला ने पेट्रोल, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकत इस वक्त पेट्रोल की नजर में मदनियात बहुत दी हुई है। सही है, वो पेट्रोल की नजर से। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला चाहते थे कि ये मेरा घर है और इस इस्लामी दुनिया का सबसे, यानी कि जो जहाँ पे इस्लाम को गाड़ा गया था ना, इस्लाम की बुनियाद रखी गई थी, ये एंड तक चलना चाहिए। एंड तक चलने की वजह से ये सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सबसे मजबूती से खड़ा रहेगा, ये प्लेस खड़ी रहेगी तो इस्लाम भी मजबूत रहेगा। तो ये था हमारा रिएक्शन। बहुत अच्छी लगी है वीडियो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें दोस्तों को, और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो, दीन इस्लाम के बारे में आप लोगों को भी मालूम हो, हमारे गैर मज़हब लोग जो हैं, गैर मुस्लिम लोग, उनको भी मालूम हो कि दीन इस्लाम में क्या चीज़ है, ऐसा क्या है कि लोग दीन इस्लाम को कबूल करते जा रहे हैं, और ये माशाल्लाह बढ़ता ही जा रहा है। इसको, ये इस्लाम ऐसा है, अल्लाह ताला फरमाता है इसको जितना दबाया जाएगा ये उतना ऊपर उभरेगा। तो ये हमारा रिएक्शन जी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आगे वाले नेक्स्ट एपिसोड में, तो पार्ट यानी सेकंड में वो देखेंगे, उसका रिएक्शन देंगे। ओके जी, फी मान।